آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں برکینا فاسو کے اس گاؤں کی طرف جہاں ایک ایسا منظر سامنے آیا ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے؟ کیا افریقہ دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے؟ یہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، برکینا فاسو افریقہ کے وسط میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے گرد کوئی سمندر نہیں۔ اسے لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ہر طرف سے زمین سے گھرا ہوا ہے، لیکن زمین کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہی آج دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ افریقہ کے نیچے بہت بڑی فالٹ لائنز موجود ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں زمین کی پلیٹیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا کھسک رہی ہیں۔ جب ان پلیٹوں پر دباؤ بڑھتا ہے تو زمین اوپر سے پھٹ جاتی ہے اور بڑی بڑی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سائنسدان پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مشرقی افریقہ میں زمین آہستہ آہستہ دو حصوں میں بٹ رہی ہے، مگر اب برکینا فاسو جیسے مغربی علاقے میں بھی اس طرح کی دراڑ سامنے آنا حیران کن ہے۔ یہ شگاف کوئی چھوٹا سا حادثہ نہیں بلکہ ایک بڑی نشانی ہے کہ زمین کے اندر تبدیلیاں تیزی سے ہو رہی ہیں۔ گاؤں کے لوگ خوف میں ہیں، لیکن ماہرین ارضیات کے نزدیک یہ ایک خطرناک انتباہ ہے۔ اگر یہ عمل آگے بڑھتا رہا تو برکینا فاسو جیسے ملک کے کئی علاقے مکمل طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب افریقہ کا نقشہ بدل جائے اور یہ براعظم حقیقت میں دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج برکینا فاسو کی یہ دراڑ صرف مقامی واقعہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے سائنسدانوں کے لیے تحقیق کا ایک نیا باب کھول رہی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ جب زمین پھٹی اور گہری دراڑ وجود میں آئی تو اس کے اندر ایک دریا سا بہتا نظر آیا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کا رگڈ سرخ تھا۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر دہل گئے۔ ان کے لیے یہ عام پانی نہیں بلکہ خون جیسا لگ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ان کے ذہن میں قیامت اور عذاب کی نشانیاں گردش کرنے لگی۔ کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کا غضب ہے، کچھ نے اسے گناہوں کا نتیجہ قرار دیا، اور بعض نے تو اسے آخری وقت کی ایک کھلی وارننگ سمجھ لیا۔ لیکن اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ زمین کے اندر بعض معدنیات جیسے آئرن آکسائڈ پانی کے ساتھ مل کر اس کا رنگ بدل دیتے ہیں۔ بعض اوقات زیر زمین موجود خاص بیکٹیریا بھی پانی کو سرخی مائل کر دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جھیلیں یا دریا اچانک خون کی طرح سرخ ہو جاتے ہیں۔ سائنسدان اسے ایک قدرتی عمل قرار دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں، مقامی لوگوں کے لیے یہ وضاحتیں اتنی اہم نہیں۔ ان کے دلوں میں جو خوف بیٹھ چکا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ایک آنے والے بڑے وقت کا پیغام ہے۔ جب گاؤں کی عورتیں اور بچے اس سرخ پانی کو دیکھتے ہیں تو ان کی چیخیں نکال جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتے ہیں، گویا ان کے لیے یہ کوئی عام تبدیلی نہیں بلکہ قیامت کی جھلک ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور زمین پر ظلم بڑھ جاتا ہے تو قدرت اپنے طریقے سے انتباہ دیتی ہے۔ ان کے مطابق یہ واقعہ دراصل انسان کو جگانے کی علامت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ دوستو، اگر قرب قیامت کی بات کریں تو قرآن و حدیث میں ایسی بے شمار نشانیاں بیان ہوئی ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دنیا ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی۔ ایک وقت آئے گا جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ان نشانیوں کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور کئی آنے والے وقت میں ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلی بڑی نشانی زمین کا پھٹ جانا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں آیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ قرب قیامت میں زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑی بڑی دراڑیں پڑیں گی اور بستیاں صفائے ہستی سے مٹ جائیں گی۔ آج برکینا فاسو کی وہ دراڑ بھی ہمیں اسی طرف اشارہ دے رہی ہے۔ لوگ خوف زدہ ہیں، کچھ اسے قیامت کی نشانی کہہ رہے ہیں اور کچھ سائنسدان اسے پلیٹوں کی حرکت قرار دیتے ہیں۔ مگر ایک بات طے ہے کہ زمین کا اس طرح پھٹ جانا قرآن کی پیش گوئیوں کو اور زیادہ قریب کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ پانیوں کا رنگ بدل جائے گا۔ دریاؤں اور جھیلوں کا پانی سرخ ہو جائے گا اور لوگ اسے خون سمجھ کر خوف زدہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں آسمان اور زمین پر ایسی تبدیلیاں ہوں گی جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جائے گا۔ برکینا فاسو میں جو سرخ پانی لوگوں نے دیکھا، اس میں سب کو لرزا دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ معدنیات کی وجہ سے ہے،
لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بھی ایک انتباہ ہے۔ تیسری نشانی دجال کا ظہور ہے۔ نبی کریم نے بار بار اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ زمین پر نکلے گا، بظاہر کرامات دکھائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، خشک زمینوں کو سرسبز کرے گا اور بھوکے لوگوں کو کھانا دے گا۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک بڑا دھوکہ ہوگا۔ وہ خود کو رب کہلائے گا اور لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھا کرو تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا جس طرح میڈیا اور فریب پر چل رہی ہے، اس میں دجال کے آنے کے لیے زمین کتنی ہموار ہو گئی ہے۔ چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس دن دنیا کے تمام انسان حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ جو کافر ایمان لانا چاہیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور جو مسلمان توبہ کرنا چاہیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ہر انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ اب دنیا کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ پانچویں نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے کہ یہ ایسی قوم ہوگی جو زمین پر فساد پھیلائے گی۔ وہ بڑی تعداد میں ہوں گے، ہر طرف چھا جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز کو کھا پی جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کے راستے میں ایک دیوار بنائی تھی، لیکن آخری زمانے میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی۔ ان کی تباہی اور فتنہ دنیا کے لیے ایک سخت امتحان ہوگا۔ دوستو، قرب قیامت کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ فتنہ اور فساد عام ہو جائے گا۔ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، چھوٹوں بڑوں کا ادب ختم ہو جائے گا، انصاف کا خون ہوگا اور دولت ہی سب کچھ سمجھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قتل و غارت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور کون اسے قتل کر رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنگیں، ظلم، ناانصافی اور بے حیائی ہر طرف عام ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ بڑے بڑے علماء وفات پا جائیں گے اور ان کی جگہ جاہل لوگ آ جائیں گے جو دین کی غلط۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ زمین کے وسائل ختم ہو جائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی اور انسان بھوک سے پریشان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کھانے کی چیزیں کم ہو جائیں گی اور لوگ تھوڑے سے کھانے پر بھی راضی ہوں گے۔ آج دنیا میں بھوک، خوش سالی اور قحط جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ اسی نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نویں نشانی آسمان سے دھواں اترنا ہے۔ قرآن میں آیا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے ایک واضح دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ دھواں پوری زمین پر چھا جائے گا، مومنوں کو زکام کی طرح لگے گا اور کافروں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ زمین کے جانور بدل جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ایک عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، یعنی جب لوگوں پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، ان سب نشانیوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ان میں سے کئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور کئی کے آثار واضح ہو رہے ہیں۔ زمین کا پھٹنا، پانی کا سرخ ہونا، جنگوں اور فتنوں کا عام ہونا، یہ سب کچھ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ قیامت دور نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالا یا ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے سب کچھ بھول گئے؟